آج میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جس کا عنوان ہے اجتہاد۔ شرعی مسئلوں کا قرآن و حدیث کے حوالے سے ہر دور کے حالات کے مطابق حل تلاش کرنے اور بازیافت کرنے کا نام ہے اجتہاد۔ اسی موضوع پر علامہ اقبال نے ایک طنزیہ نظم قلم بند کی ہے اور اس میں ہند کے پس منظر کو پیش کرتے ہوئے اس بات کا رونا رویا ہے کہ اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور اس پہ تدبر کرنا ہر ایک فرد خاص کے لیے اتنا ہی اہمیت زدہ ہے جتنا ایک عالم کے لیے ہے۔ ہر ایک شخص فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور فطرت کی بازیافت اس کی سرشت میں داخل ہوتی ہے، لیکن حالات اس قدر بد سے بدتر ہو گئے ہیں کہ لوگ اپنی بازیافت کو کسی پر منحصر ہو کر اسی پر اپنی محکومی اور تقلیدی کو اس قدر اپنے اوپر مسلط کر لیے ہیں کہ اپنے دماغ سے اور لذت کردار سے اور افکار عمیق سے وہ مبرہ ہو گئے ہیں۔ اس پر وہ لکھتے ہیں کہ ہند میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھے، ہند میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق، حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں۔ حلقہ شوق یعنی کہ دین کی اور دنیا کی بازیافت کرنے والے لوگوں میں، باشوق باذوق لوگوں میں یہ جرت اندیشہ نہیں ہے۔ وہ لوگ تقلید میں اور محکومی میں اس قدر ہو گئے ہیں کہ ان کی تحقیق بھی زوال آمادہ ہو گئی ہے۔ اور اس نظم کے سب سے بہترین جملے پر اگر غور کیا جائے تو وہ ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، یعنی کہ ہر کوئی اس کاوش میں لگا ہوا ہے، اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ہم اپنے افکار کے مطابق قرآن اور حدیث کو توڑ مروڑ کر پیش کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر کوئی قرآن کے مطابق اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں ڈھال کر اللہ کے ایک فرما بردار بندے کی طرح سرِ خم تسلیم کرے، لیکن خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، فقیہان حرم دین اسلام کے وہ عالم جو شرعی مسائل کو جانتے اور اپنے زمانے کے حالات کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ ہر تقاضے میں دین کا تقاضا، فطری تقاضا یہ ہے کہ بدلتے زمانے کے موافق دین کو سمجھا اور سمجھایا جائے، لیکن یہ فقیہان حرم جو ہے اس طرح بے توفیق ہو چکے ہیں، اس طرح اپنے مسلک اور مسائل میں گرفت میں آ چکے ہیں، جس کو قرآن میں کہا گیا کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھوٹیوں تک ایسے جکڑ دیا ہے کہ یہ نہ آگے دیکھتے ہیں اور نہ پیچھے دیکھتے ہیں، اور یہ اسی کی تقلید کر رہے ہیں جو ان کے باپ دادا کرتے آئے ہیں، جی یا ان کے جو علماء کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے اس طرح کی تقلید کرنے والوں کو غلاموں سے تعبیر کی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق، یعنی کہ یہ اس طرح مسئلے کو پیش کرتے ہیں، اس طرح یہ دنیا کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے علماء اور اپنے مفکرین کی تقلید نہیں کریں گے تو یہ کتاب بھی ناقص ہو کر ہمارے سامنے آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے تم تدبر کرو، تفکر کرو، تو میں تجھے اپنی معرفت اور اس دنیا کی معرفت کو اور للہیت کو تمہارے سامنے واضح کر دوں گا۔ لیکن آج کا علماء اس چیز سے قطع نظر صرف ذہنی غلامی اور تقلیدی غلامی میں لوگوں کو ملوث کرنے میں ہمہ وقت اپنی علمی صلاحیت کو صرف کرتے رہتے ہیں، جس کے بارے میں پھر سے یہ شعر جو آپ سماعت فرمائیں کہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ تو میرے خیال سے یہ نظم جو ہے مختصر سی چھوٹی سی نظم ہے، لیکن اس پر تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے تو اسلام کے جو حلقہ شوق ہے ان کو اسلام کے تدبر میں اور
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْر پر عمل کرنے والا اور اس پہ کامل خدا کی ذات پر کامل یقین کرنے والا انسان بن سکتا ہے۔ تو شکریہ، آج اتنا ہی، اور پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔